بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ آپ سب کو خوش آمدید، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں۔ اور ہم آ گئے ہیں اپنے فرائیڈے اسٹوری ڈے میں، اور آج ہم آئے ہیں جن پیغمبر کا قصہ لے کر، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں۔ دریائے دجلہ تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کی چھوٹی بڑی لہروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے شور نے فضا میں نغمگی بکھیر رکھی تھی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی کے عکس نے پانی میں آگ لگا رکھی تھی۔ دریا کے کنارے اگے ہوئے درخت کے نیچے بڑے سے پتھر پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان، جس کی کشادہ پیشانی میں ایک خاص قسم کی نور کی چمک تھی، گہری سوچوں میں مستغرق بیٹھا تھا۔ راہگیر اس کے قریب سے گزرے، مگر وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس کے قلب و ذہن کے مابین شدید جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے یقین کامل تھا کہ کوئی تو ہے جو زمین آسمان کا خالق، آفتاب و مہتاب کا مالک، مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا، ہواؤں، بادلوں اور بارش کو بھیجنے والا، بنجر ویران زمینوں کو از سر نو زندہ کرنے والا، اور موت و حیات کو جنم دینے والا ہے۔ عالم تصور میں متعدد بار اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن اس کی نگاہ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہو۔ جب رات کافی بیت گئی تو وہ بجانب گھر چل پڑا، لیکن ذہن میں سوچوں کے دھارے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ دبے قدم گھر کے دروازے پر جا کر رک گیا اور آہستگی سے دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ماں کی محبت بھری آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جانے مادر اخنو، آخر کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ وہ کون سا روگ ہے جو تم نے اپنے اندر پال لیا ہے؟ جب تک مجھے مالک حقیقی کا سراغ نہیں ملتا، مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ لوگ تمہاری پارسائی کی قسم کھاتے ہیں، تم ہی میری مدد کرنا، اخنو نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ حوصلہ رکھو، سچی لگن، خلوص نیت اور تلاش حق ایک نہ ایک دن تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیں گی۔ اخنو نے ماں کی بات سنی اور بغیر جواب دیے جا کر چارپائی پر لیٹ گیا اور آسمان پر چمکنے والے ستارے کی طرف دیکھنے لگا۔ مرغان سحر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف صبح کا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ آسمان سے لحظہ بہ لحظہ غائب ہونے والے ستاروں کو دیکھنے لگا، جس کا علم وراثت میں چلا آ رہا تھا۔ بیٹا، ان لوگوں کے اندر گھومنے پھرنے سے تمہیں کیا ملے گا، جن کی زندگی کا ہر سانس کفر الحاد، خرافات کی گندگیوں سے متعفن ہے، ماں بولی۔ لیکن ماں، تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے بھی تو انہی لوگوں میں موجود ہوں گے؟ اخنو نے جواب دیا اور ماں کی منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں گویائی ہوئی، تم لوگوں کے سامنے حق پیش کیوں نہیں کرتے بیٹا؟ باپ نے کہا تو اخنو کو سوچ کا نیا رخ مل گیا۔ آج تک وہ لوگوں کے چہروں و بشروں سے اس بات کا اندازہ لگایا کرتا تھا، برائیوں کو دیکھ کر کس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوتی ہیں۔ وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اخنو کے دادا مہلائل حضرت شیش علیہ السلام کے خاندان کے ہمراہ ملک شام سے اس وقت ہجرت کر کے ارض بابل میں آئے تھے، جب وہاں کی آبادی میں کثرت سے اضافہ ہوا اور لوگ دور و نز نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ 65 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں اخنو کے والد کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے 162 برس کی عمر میں بردرس سے شادی کی، جس سے اخنو نے جنم لیا۔ بہرحال
اخنو چلتے چلتے ایک بت کدے کے دروازے کے سامنے رکا جس کے اندر نسروک کے دیوتا کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ نثر کے لغوی معنی گت کے ہیں۔ اسی شکل کا ایک مجموعہ کواکب آسمان میں ہے جس کو نثر کہتے ہیں۔ بوڑھے اور جوان، مرد اور عورتیں سب اس کے سامنے سجدہ ریز تھے اور اس سے رزق، صحت، زندگی، دشمن پر فتح، دولت اور محبت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان سے کئی گنا زیادہ ان کی خواہشات تھیں جن کی وہ اس بت سے بھیک مانگ رہے تھے۔ اخنو اندر آ جاؤ، تم بھی کچھ مانگ لو جو مانگنا ہے، بت کدے کے پروہت نے کہا جس کے چہرے پر نحوست ٹپک رہی تھی اور ہونٹوں پر مکروہ ہنسی تھی۔ منحوس بوڑھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھروں سے حاجتیں مانگتے اور انہیں سجدہ کرتے ہوئے، کیا تم لوگ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھول گئے ہو؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تو بت کدے کے اندر موجود سب لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے کہ یاردر کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے آج تک منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالی تھی۔ یہ پہلا پتھر تھا جو اس نے شرک کے سمندر میں پھینکا تھا۔ پتھر تو سمندر کی تہ تک اترتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ہلچل سی مچی۔ اخنو آگے بڑھ گیا۔ ایک جگہ لوگ شراب کے نشے میں بدمست غلغپاڑا میں مشغول تھے، خرافات اور مغلاظ بک رہے تھے، راہ چلتی عورتوں پر نازیبا فکرے کس رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک کے لیے تو سب لوگ کچھ بھول گئے اور بڑبڑ کر کے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، لیکن پروہت کی آواز سن کر پھر بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں ہلچل مچی تھی۔ انہوں نے اخنو کو آتے دیکھا تو اس کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کا اتنا اثر ہوا کہ وقتی طور پر ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ ان کے قریب جا کر رک گیا۔ پیشانی کے نور کے سامنے بے اختیار ان کی گردنیں جھک گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے حاکم وقت کے سامنے مجرم کھڑے ہوں۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد اخنو آگے بڑھ گیا اور لوگ عالم بدمستی میں شور شرابہ مچانے لگے۔ اخنو شہر کے سب سے مشہور جادوگر کے اڈے پر جا کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور ان نوجوانوں کی طرف دیکھنے لگا جن کی صلاحیتیں اور قوتیں تعمیری اور مثبت کاموں پر صرف ہونی چاہیے تھیں، لیکن شیطان نے ان کی تمام تر سوچوں کا محور عورت کو بنا دیا تھا اور وہ اس چکر میں اس قدر پھنس چکے تھے کہ اور کچھ سجائی ہی نہ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مکروہ جادوگر نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اخنو پر نظریں جم کر رہ گئیں۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی اس کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ معاشرے کی تمام برائیوں سے پاک تھا۔ اس کے لبوں پر عیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ اخنو، تمہیں بھی کسی سے محبت ہے؟ جادوگر نے بڑی ملائمت سے پوچھا۔ ہاں، مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ پہلے پکا وعدہ کرو، اخنو نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، پھر میرے جادو کا کمال دیکھو۔ مجھے اس سے محبت ہے جو اس ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے، جس نے مجھے، تمہیں اور ہم سب کو پیدا کیا۔ بولو، اس سلسلے میں کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ اخنو نے کہا تو جادوگر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہاں موجود نوجوان حیرت بندان اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوانوں کے لیے تو یہ بڑی انوکھی اور عجیب بات تھی۔ وہ کبھی جادوگر کی طرف دیکھتے جس کے ہونٹوں پر تالے پڑے تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور کبھی اخنو کی طرف دیکھتے۔ کافی دیر تک سکوت خاموشی رہی۔ ایک نوجوان نے جادوگر کو مخاطب کیا۔ کیا خالق کائنات سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرے نوجوان نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اصل محبت تو یہی ہے جس کا ثمر بے مثال ہے، لازوال اور دائمی ہے۔ دنیا کی تمام محبتیں اور حاجتیں، چاہتیں اس کے آگے ہیچ ہیں، اخنو نے کہا اور سب کو ورطۂ حیرت میں چھوڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کے خوبصورت چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔
ابا جان، آپ نے درست فرمایا تھا، حق کی قبولیت سے لوگ ابھی بالکل تہہ دامن نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے شیطان کے چنگل سے آزاد ہونے کی آرزو کافی لوگوں میں موجود ہے، لیکن انہیں کوئی حق سنانے والا نہیں۔ پھر سارا دن کی سرگش کہہ سنائی۔ دوسرے دن ایک جگہ 15-20 آدمی بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ وہ کل کے واقعے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں اخنو پہنچ گیا۔ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کے خالق تم ہو۔ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ بے جان پتھر کے بت ہی تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، تو وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے، جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسے ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ اس کی آنکھ کو بینا کر دیں۔ سامعین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، وہ حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں راہگیر اور دوسرے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ اخنو، جادو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ آج کا حصہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ فرائیڈے سٹوری میں ہم آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ سنائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ایسی معلوماتی اور دلچسپ واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔